عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام۔ وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا۔ ہم جماعت اجماعی مسائل ہم اس کو برحق سمجھتے ہیں، اور فرقہ واریت کو گمراہی سمجھتے ہیں، فرقہ واریت پر عمل کرنے کو عذاب سمجھتے ہیں۔ میں اس پر بڑی تفصیل سے بات چکا ہوں کہ فرقہ کا معنی کیا ہوتا ہے اور فرقہ واریت کا معنی کیا ہوتا ہے، تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ 103 وَدِينُ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاحِدٌ، اللہ کا دین آسمان و زمین میں ایک ہے، وہ دین الاسلام، وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص غیر اسلام کو دین کہے گا اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ یہود کہتے ہیں دین موسیٰ برحق ہے، عیسائی کہتے ہیں دین عیسیٰ برحق ہے، ہم کہتے ہیں دین اسلام برحق ہے۔ یہودی کہتے ہیں سارے یہودی بن جاؤ، نصارہ کہتے ہیں سب عیسائی بن جاؤ، اور ہم کہتے ہیں سب مسلمان بن جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو قبول کر لو۔ بھئی دعویٰ تینوں کا ہے، ہمارا بھی دعویٰ ہے، ان کا بھی دعویٰ ہے۔ اس پر 4 سوال نوٹ کر لو، ہم کہتے ہیں 4 سوال ہم کرتے ہیں، اور ان چاروں کا جو جواب دے دے سارے اس کا دین قبول کر لیں۔ نمبر 1، ایسا نبی بتاؤ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں سب کا نبی ہوں۔ ایسا نبی بتاؤ کہ جس نے دعویٰ کیا ہو میں سب کا نبی ہوں۔ یہودی بتا دیں موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہو، عیسائی کہہ دیں عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہو۔ تنہا اللہ کے پیغمبر کا دعویٰ ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وارسلت للخلق کافہ۔ کیوں؟ یہ ہم نے سوال کیوں کیا؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیں اور کل قیامت کو موسیٰ علیہ السلام سے کہیں ہماری سفارش کرو، وہ فرمائے میں نے کہا تھا میرا کلمہ پڑھو، پھر کیا جواب دیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے جی ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی بنے تھے، آج ہمیں جہنم سے بچاؤ، وہ کہیں گے میں نے کہا تھا میرا کلمہ پڑھو، میں نے تو نہیں کلمہ پڑھو، تم نے کیوں پڑھا؟ جب سب نے ایک دین قبول کرنا ہے تو سب اس نبی کا دین قبول کرے جس کا اعلان ہو کہ میں بولو سب کا نبی ہوں۔ نمبر 2، بات توجہ سمجھنا۔ نمبر 2، اگر کسی نبی کا دین قبول کرنا ہے تو ایسے نبی کا نام بتاؤ جو نبی یہ کہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھ لو، میرے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا میں آخری نبی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا میں آخری نبی ہوں۔ کس نے دعویٰ کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی، اونچی آواز سے کہا کرو میرے بعد کوئی نبی، میں اس لیے اونچی آواز سے کہلاتا ہوں کہ آپ نے غلط کہنا، ذرا زور سے غلط کہہ لیں تاکہ آئندہ آپ کو صحیح کہنا آ جائے۔ یہ ترجمہ کبھی نہیں کرنا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ترجمہ کرنا ہے میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی پیدا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں؟ لیکن پیدا نہیں ہوں گے، نازل ہوں گے۔ یہ کہنا میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی بندہ کہے نا جی پیدا نہیں ہوگا، کس کا ترجمہ کیا؟ ہم نے کہا لا نبی یا بعدی، لا نفی جنس ہے، نبی یا اسم ہے، بعدی خبر ہے۔ لا نفی جنس کا اسم مبنی پر فتح ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، بعدی تو مرفوع نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ بات مضاف مضاف الیہ متعلق محذوف کے ہے، محذوف نکالیں گے تو ترجمہ ہوگا، محذوف نہیں نکالیں گے تو ترجمہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کائن اور ثابت اور محذوف نکال لیا تو ترجمہ ہوگا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور اگر مولود المحذوف نکال لیا تو ترجمہ ہوگا میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یہ بھی ترجمہ تب ہوگا جب محذوف ہو مقدر مانے، اور میرے بعد پیدا نہیں ہوگا یہ بھی تب ہوگا جب کوئی محذوف مانے، تو محذوف وہ نہ مانو جس پر اعتراض ہے، محذوف وہ مانو جس پر کوئی اعتراض نہیں۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب شرح صدر ہو گیا نا آپ کو، میں اس لیے وضاحت کرتا ہوں کہ آپ کو الجھن نہ رہ جائے کہ یار یہ ہم تو یہ ترجمہ کا دلیل ہمیں کیوں نہیں پیش کی، یہ دلیل ذہن میں رکھ لو۔ ہوگی بات، دیکھو نا بھائی سبق ہوگا،
یہ آخری سبق ہے؟ نہیں جی 2 سبق بعد میں بھی ہے، چلو یہ چھوٹ گئے تو تیسرا پڑھ لیں گے، وہ چھوٹ گئے تو چوتھا پڑھ لیں گے، اور جب یہ اعلان ہو بھی آخری سبق ہے، اب تو بات کی گنجائش نہیں ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، سارے ان کا کلمہ پڑھ لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائے میں آخری ہوں، سب ان کا پڑھ لیں۔ اور جس نے اعلان کیا میں آخری ہوں وہ ایک ہی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، ایک ہے نبوت اور ایک ہے دلیل نبوت۔ جب نبی کہے نا میں نبی ہوں، قوم کہتی ہے دلیل کیا ہے؟ پھر نبی دلیل پیش کرتا ہے، جس دلیل کا نام ہوتا ہے معجزہ، جس دلیل کا نام ہوتا ہے معجزہ۔ تو ایسا نبی بتاؤ جس نبی کی نبوت پہ دلیل آج بھی ہو، ایسا نبی بتاؤ جس کی نبوت پہ دلیل آج بھی ہو۔ آپ کہتے ہیں سارے مل کر موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو، مخالف کہے گا ان کی نبوت پہ دلیل پیش کرو۔ آپ کہتے ہیں جی ید بیضا دکھاؤ، عصائے موسیٰ وہ جی دکھاؤ، وہ جی ترکی میں اچھا اس کو لاؤ، مارو کسی پتھر پہ نکالو پانی۔ جی عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو، دلیل وہ جی مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لو، اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بینا دکھاؤ، دکھا سکتے ہیں۔ اب ایک ایسا نبی بتاؤ جس کی نبوت پہ دلیل آج بھی ہو، وہ تنہا حضرت محمد کی ذات ہے جن کی نبوت پہ دلیل نبوت قرآن آج بھی ہے، قرآن آج بھی ہے۔ اور میں اس پر بات کر چکا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پہ دلیل کیا یاد ہے؟ خلاصہ ذہن میں رکھ لو، جس جیسی چیز لوگ لا سکیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی لوگوں نے بنائی ہے، اور جس جیسی لوگ نہ بنا سکیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز بھی اللہ نے بنائی ہے۔ دیکھو میری پگڑی جیسے ایک انسان کروڑ پگڑی بنا سکتا ہے، لیکن میرے سر جیسا 1 کروڑ انسان مل کر ایک سر بھی نہیں بنا سکتا۔ پگڑی بنا سکتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پگڑی بھی انسان نے بنائی ہے، اور سر جیسا سر نہیں بنا سکتے، اس بات کی دلیل ہے کہ سر بھی اللہ نے بنایا، انسان نے نہیں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میری کتاب نہیں تو اس جیسی لاؤ۔ اگر اس جیسی آ جائے اس کا معنی قرآن بھی بشر کا کلام ہے، اور اس جیسی نہ آئے تو اس کا معنی قرآن بھی بشر نہیں بلکہ خالق بشر کا کلام ہے۔ نمبر 4، بھئی نبی کا کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ نبی کی تعلیمات پر عمل کریں، نبی کی ہدایات پر عمل کریں۔ تو کسی ایسے نبی کا نام لو جس کی تعلیمات آج بھی ہوں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے، اچھا جی نماز کی رکعتیں کتنی ہونی چاہیے؟ یہ تو تورات میں نہیں ہے۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے اور جب سجدے میں جائیں تو پھر کیا پڑھیں؟ یہ تو انجیل میں نہیں ہے، تو پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ایسے نبی کا نام بتاؤ جس کی تعلیمات آج بھی ہوں، اور یہ تنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں دین اللہ تعالی فی السماء والارض واحد ہوا دین الاسلام من یبتغی الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ تو یہود کہتے ہیں دین یہود مانو، دین سارا کہتے ہیں دین عیسیٰ مانو، اور ہم کہتے ہیں دین اسلام مانو۔ ہمارے سوال کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1، اس نبی کا نام بتاؤ جس نبی کا دین ہو اور اس کا دعویٰ ہو کہ میں سب کا نبی ہوں۔ نمبر 2، اس نبی کا نام بتاؤ جس کا دعویٰ میں آخری نبی ہوں۔ نمبر 3، اس نبی کا نام بتاؤ کہ جس کی نبوت پہ دلیل آج بھی ہو، اس نبی کا نام بتاؤ کہ جس کی تعلیمات آج بھی ہو۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں تعلیمات میں 2 چیزیں ہیں، کچھ ہیں عبادات اور کچھ ہیں عادات۔ عبادات اسے کہتے ہیں جس کو پیغمبر ثواب سمجھ کر کرے، اور عادات اسے کہتے ہیں جس کو نبی پاک ضرور سمجھ کر کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک استعمال کی ہے نماز سے پہلے، اور اس پر ثواب بتایا، 70 گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور آپ نے مسواک استعمال کیا کھانے سے پہلے، کوئی اس پر بھی ثواب ہے کہ کھانے سے پہلے مسواک استعمال کر لو تو کھانے کا اجر 70 گنا بڑھ جائے گا، یا ایک کھانا 70 روٹیوں کا فائدہ دے گا؟ نہ۔ اب ایک مسواک وہ جو ثواب سمجھ کر، اور ایک مسواک جو ضرورت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی جو کام فرمائیں ثواب سمجھ کر اسے عبادات کہتے ہیں، اور جو کام فرمائیں ضرورت سمجھ کر اسے عادات کہتے ہیں۔ لیکن یہ تقسیم نبی کے اعتبار سے ہے، ہمارے لیے عبادات بھی عبادات ہیں اور عادات بھی عادات ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے نبیوں کی عبادات بھی محفوظ رہی،
اور ہمارے پیغمبر کی عبادات تو کجا عادات بھی محفوظ ہیں، عبادات تو کجا عادات بھی محفوظ ہیں، اس لیے دین صرف اسلام ہے، اس کو قبول کریں۔ 104 اب بین الغلو والتقصیر وبین التشبیہ والتعطیل وبین الجبر والقدر وبین الامن والقیاس، یہ جو ہمارا دین ہے نا، یہ غلو اور تقصیر کے درمیان ہے۔ کیا مطلب؟ نہ تو ہم بہت آگے نکلتے ہیں کہ نبی کو خدا کا بیٹا کہہ دیں، اور نہ بالکل نیچے آتے ہیں کہ نبی کو ولی سے نیچے لے جائیں، نہ وبین التشبیہ والتعطیل، نہ تو اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتے ہیں والتعطیل، اور نہ ہی اللہ کو صفات سے خالی مانتے ہیں، وبین الجبر والقدر، نہ تو ہم جبریہ ہیں کہ انسان کو مجبور محض مانیں، اختیار کا انکار کریں، اور نہ ہی قدریہ ہیں کہ ہم تقدیر مان کر اختیارات کی نفی کر دیں، وبین الامن والقیاس، اور نہ ہی ہم اللہ کے خوف سے مطمئن ہوتے ہیں، عذاب سے معمول مطمئن ایسا نہیں ہوتا، ڈرتے ہیں، والقیاس، اور نہ ہی ہم اللہ سے رحمت سے نا امید ہوتے ہیں بلکہ امید بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ نمبر 115 فوادیننا و اعتقادنا ظاہرا و باطنا، یہ جو ہمارا دین اور ہمارا عقیدہ ہے نا، اور سمجھو یہ جو ہمارا دین اور ہمارا عقیدہ ہے نا، ظاہرا و باطنا، ہم اس عقیدے کو چھپاتے نہیں ہیں، جو دل میں ہے اسی کو زبان سے بتاتے ہیں۔ عقیدہ چھپانے والا نہیں ہوتا، عقیدہ چھاپنے والا ہوتا ہے۔ تو تم تحاوی بھی پڑھو اور پھر بھی عقیدے چھپاؤ، یہ کون سی حنفیت اور کون سی تحاوی تم پڑھ رہے ہو؟ فہذا دیننا، یہی ہمارا دین ہے، باعتقادنا، اور یہی عقیدہ ہے، ظاہراً و باطناً۔ یہ یاد رکھنا، یہ جو کتاب ہے نا العقیدۃ الطحاویہ، اصل اس کا نام ہے اعتقاد اہل سنت والجماعت، اسی کا نام عقیدہ ہے۔ یہ ہمارا دین ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے، ہم چھپاتے نہیں ہیں، علل اعلان بیان کرتے ہیں۔ چھپاتا وہ ہے جو ڈرتا ہو یا جھجکتا ہو، اور ڈرتا وہ ہے جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، اور جھجکتا وہ ہے جس کے بعد دلیل نہ ہو۔ اکابر کی برکت سے ہمارا اللہ سے تعلق بھی ہے، اور اپنے علماء کی برکت سے ہمارے پاس دلیل بھی ہے، اس لیے عقیدہ بیان کرتے ڈرتے بھی نہیں ہے، جھجکتے بھی نہیں۔ وَنَحْنُ بَرَاءُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ، اے اللہ ہم بری ہیں ان لوگوں سے، ہم بری ہیں ان لوگوں سے، یا اللہ ان سے بری ہیں جنہوں نے موجودہ عقائد کی مخالفت کی ہے نا، ہم اس سے بری ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ تو گواہ بن جا۔ حضرت امام طحاوی نے جو لکھی ہے کتاب، بالکل اس کے شروع میں یہ بات وضاحت فرما دی ہے کہ دیکھو ہم نے جو کتاب لکھی ہے نا، دیکھو ھذا ما رواہ الامام ابو جعفر الطحاوی فی ذکر بیان اعتقاد اہل سنت والجماعہ علی مذہب فقہاء الملہ ابی حنیفہ النعمان ابن ثابت الکوفی، ابی یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری، ابی عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی۔ فرماتے ہیں یہ عقیدہ ابو حنیفہ کا ہے، یہ عقیدہ امام یوسف کا ہے، یہ عقیدہ امام محمد کا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ جس عقیدے سے وہ بری ہیں ہم بھی اس سے بری ہیں، جو ملحد سے وہ بری ہیں ہم بھی بری ہیں، جس بدعت سے وہ بری ہیں اللہ ہم بھی بری ہیں۔ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم تمام مبتدئین سے برات کا اعلان کرتے، اللہ ہم دنیا میں ان سے الگ ہو گئے ہیں، قیامت کو بھی ان سے ہمیں الگ ہی رکھنا۔ بس یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ہم دنیا میں برات کا اعلان کرتے ہیں، بھائی ہم اہل حق کے ساتھ ہیں، اہل باطل کے ساتھ نہیں، فرقی ہو یا فرقہ، باطلی ہو یا باطل، فطری ہو یا فتنہ، ہم سب سے بری۔ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہم اس کی تقسیم نہیں کرتے۔ فتنہ چھوٹا بھی چھوٹا فتنہ ہوتا ہے، اور بڑا بھی ہو تو پھر بھی بڑا ہی ہوتا ہے۔ نرالا اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔